اس پر آپ کو لیکچر دیں گے. تو حفیظ صاحب نے مجھے ابھی بات ہو رہی تھی، میں نے کہا آخر میں کویشچن آنسر سیشن رکھیے. تو انہوں نے کہا کہ ٹاپک ریلیٹڈ سے ہٹ کے بھی کوئی کویشچن آنسر کرنا ہو تو میں حاضر ہوں. آپ بہتر استفادہ حاصل کریں گے ایکسپیرینس کا. تو ہم لیکچر سٹارٹ کر رہے ہیں، رسپیکٹو کوئی آیا یا نہیں آیا بینیفٹ اسی کو ہوگا جو سنے گا. تو آج کا لیکچر میں ریکویسٹ کروں گا جناب حفیظ امجد صاحب سے تشریف لائیں اور اپنے لیکچر کا آغاز کریں. اور ایک چیز ہو، ان کا لیکچر جب ختم ہو تھوڑی دیر بیٹھ جائیے گا. میں نے آپ سے ایک وعدہ کیا تھا انٹرویو کے حوالے سے، تو میں کوئی 15-20 منٹ کا سیشن آپ کے ساتھ کروں گا جس کا آپ کہہ رہے گیس آپ کو دوں. آپ اٹھیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ لوگ بیٹا آگے آ جاؤ تو کونے میں پتہ نہیں میری آواز جائے بھی یا نہ جائے، بہتر ہوگا. مجھے کہا گیا کہ میں جو سا ہے لیبر لاز اور NIRC، جس کو انگریزی میں کہتے ہیں نیشنل انڈسٹریل ریلیشن کمیشن، اور اردو میں کہتے ہیں قومی کمیشن برائے صنعتی تعلقات، اس سے ریلیٹڈ دو چار باتیں میں آپ سے. تو بنیادی جو چیز ہے تو اس کا، اس سبجیکٹ کا بیک گراؤنڈ ہے کہ یہ کیوں بنا، کب بنا، وغیرہ وغیرہ. تو پاکستان بننے کے بعد اس وقت 1947 میں اس کو ٹریڈ یونین ایکٹ کہتے تھے. پھر وہ ڈیولپ ہوتے ہوتے آگے ہوتے ہوتے انڈسٹریل ریلیشن آرڈیننس بنا 69 کا، پھر 2002 کا، پھر 2008 کا، پھر ہوتے ہوتے اس وقت جو پریویل کر رہا ہے وہ جو سا ہے 2012 کا انڈسٹریل ریلیشن ایکٹ 2012. یہ جو انڈسٹریل ریلیشن ایکٹ 2012 ہے یہ فیڈرل لیجسلیشن ہے، کیونکہ 18th امینڈمنٹ کے بعد جو سا ہے یہ سبجیکٹ جو سا ہے یہ پروونسز کو چلا گیا، اور ہر پروونس نے اپنا قانون جو سا ہے وہ قانون سازی کی. پنجاب کا پنجاب انڈسٹریل ریلیشن ایکٹ ہے، سندھ کا سندھ انڈسٹریل، KPK کا اپنا ہے، بلوچستان کا اپنا ہے. میں تھوڑا سا آپ کو اس کا بیک گراؤنڈ بتا دوں کہ جب یہ 18th امینڈمنٹ نہیں تھی اور یہ سبجیکٹ پروونسز کو نہیں تھا گیا، تو اس وقت آل اوور دی کنٹری جو تھا 1 لاکھ تھا، جس کو ہم پہلے 69 میں انڈسٹریل ریلیشن آرڈیننس 1969 کہتے تھے. پھر بعد میں وقت کے ساتھ ساتھ وہ پھر انڈسٹریل ریلیشن ایکٹ 2002 کا بنا. اس قانون میں جو تھا وہ یہ تھا کہ لیبر کورٹ جو تھی ہے اس کی ایگزسٹنس تھی تمام صوبوں میں، پورے ملک میں. ایون آپ کے اسلام آباد میں بھی لیبر کورٹ جو تھی وہ تھی، اور ایک مخصوص جو انڈیویجول گریوینسز وغیرہ تھے وہ لیبر کورٹ کی جورسڈکشن میں فال کرتے تھے. اور پھر جب یہ ڈیولوشن کا پروسیس ہوا، لیجسلیشن صوبوں کے حوالے کی گئی، تو لیبر یعنی وہ سبجیکٹ یعنی لا ہی ختم ہو گیا. ہر صوبے نے اپنے قانون بنا دیے. تو اسلام آباد سے بھی چونکہ لیبر کورٹ ختم ہو گئی تو ایک ویکیوم آ گیا بیچ میں، کوئی لا نہیں تھا. فیڈرل لیجسلیشن دوسری تھی اس سبجیکٹ کے اوپر نہیں تھی، صوبوں کی تھی. تو پھر جو سا ہے یہ 2012 کا جو ایکٹ ہے اس سے پہلے ایک آرڈیننس کے ذریعے اس کو تھوڑا سا وقت جو سا دیا گیا، اور جو سا ہے وہ 2011 کا آرڈیننس ہے، وہ 4 مہینے رہا، پھر اس کو فردر ایکسٹینڈ کیا. اس کے بعد پھر یہ 2012 کا ایکٹ آیا، اور پھر یہ جو 2012 کا ایکٹ ہے تو وہی جو لیبر کورٹ
جو اسلام آباد کی تھی یا فار دیٹ میٹر جو پچھلے قوانین کے تحت لیبر کوڈ کی جو جورسڈکشن تھی وہ تمام کی تمام جورسڈکشن جو تھی ہے وہ نیشنل انڈسٹریل ریلیشن کمیشن کو سونپ دی گئی. یعنی جو پیرامیٹر یا جو اسکوپ جو تھا لیبر کوڈ کا وہ کمیشن کے پاس آ گیا. ٹھیک ہے کہ نہیں. اچھا یہاں پہ میں ایک چیز بتا دوں کہ 2002 کے بعد جو لیجسلیشن آئی تھی وہ 2008 کی تھی. 2008 کی جو وہ لیجسلیشن تھی وہ سن سیٹ لیجسلیشن کہلاتی ہے کیونکہ اس میں ٹائم فیکٹر دیا گیا تھا کہ یہ جو 2002 کا جو قانون ہم بنا رہے ہیں اس کی مدت یا میعاد اتنے عرصے کے لیے ہے اور یہ 10 اپریل سن 2010 کو اپنی موت خود مر جائے گا. وہ مر گیا. 10 اپریل آئی نیا اس سے پہلے یا کوئی قانون سازی ہوئی نہیں تھی لہذا وہ ختم ہو گیا. تو اس میں پھر ہم نے سپریم کورٹ میں اپروچ کیا. میرا اپنا رپورٹڈ کیس ہے اور ہم نے کہا کہ یہ ویکیوم ہے, ویکیوم کو لا ریکگنائز نہیں کرتا, پروٹیکشن دی جائے 2008 کو اس وقت تک جب تک لیجسلیشن نہ ہو وغیرہ وغیرہ. تو وہ ایک الگ سبجیکٹ آ جاتا ہے. بلکہ اس کے مد نظر جو سا ہے یہ پھر 2011 کا آرڈیننس بنا جس نے پھر ایکٹ کی شکل جو سی ہے وہ اختیار کر دی اور اب جو سا ریگولیٹ کر رہا ہے 2012 کا جو ایکٹ ہے یہ جو سا ہے تو یہ تو تھوڑا سا اس کا بیک گراؤنڈ ہے. اب یہ جو نیشنل انڈسٹریل ریلیشن کمیشن ہے یہ کب مورد وجود میں آیا, کیوں مورد وجود میں آیا, اس کی کیا اسکوپ تھا, کیا وہ مقصد تھا وغیرہ وغیرہ. میں نے اب سے عرض کی کہ جو بنیادی جو سا ہے لا جو ریلیٹ کرتا ہے یا جس کو جو ہے وہ 69 کا جو آرڈیننس ہے وہ اس میں 69 کے آرڈیننس میں جو سا ہے NIRC کا یا نیشنل انڈسٹریل ریلیشن کمیشن کا کسی قسم کا کوئی اس میں ذکر نہیں, کچھ بھی وہ نہیں ہے. 73 میں جو سا ہے حکومت نے جو سا ہے اس نظریے کے تحت کہ یہ جو ٹریڈ یونین کا جو کانسیپٹ ہے اس کو ہم پروموٹ کریں ایٹ دی نیشنل لیول, قومی سطح پر. ٹھیک ہے چلیے. ایسے ادارے جو سے ہیں میرا خیال ہے سینکڑوں کیا ہزاروں کی تعداد میں ایسے ادارے ہیں جو جن کی برانچز یا جن کے ذیلی جو ادارے یا دفاتر جو سے ہیں وہ ایک صوبے سے دوسرے صوبے میں تجاوز کرتے ہیں. یعنی سے کہ میری جو فیکٹری ہے وہ کراچی میں ہے, میں نے اس کا ہیڈ آفس جو سا ہے وہ لاہور میں رکھا ہے یا KPK میں رکھا ہے یا کہیں پہ, تو میرا جو ادارہ ہو گیا اس کی جو حیثیت ہو گئی وہ بین الصوبائی حیثیت ہو گئی جس کو ہم ٹرانسفارمیشن اسٹیٹس کہتے ہیں. تو ایسے اداروں کے لیے انہوں نے کہا کہ جب ٹریڈ یونین جو سی ہے اس کو ہم ایکسٹینڈ کریں, اس کا جو اسکوپ ہے وہ ہم ایٹ دی نیشنل لیول لائیں. قبل ازیں یہ تھا کہ جو لفظ اسٹیبلشمنٹ ہے اس کی ڈیفینیشن جو سی تھی کہ ایون اے برانچ, جیسے ایک مثال آپ کو دیتا ہوں حبیب بینک کا, تو حبیب بینک جو سا ہے اس کی جو ایک برانچ ہے وہ بھی اسٹیبلشمنٹ کی ڈیفینیشن میں آتی تھی ود دی ریزلٹ کہ حبیب بینک میں ایک وقت میں 50-60 ٹریڈ یونینیں تھیں. امپلائر جو سا ہے اس کو 50-60 ٹریڈ یونینوں کے ساتھ نیگوشیٹ کرنا پڑتا تھا. سمجھے کہ تو جب اس کو انہوں نے کنٹرول کیا اور لفظ اسٹیبلشمنٹ جو سا ہے اس کی ڈیفینیشن کو اسکویز کیا, یعنی اس کو ایک قسم کا نیرو کیا کہ اسٹیبلشمنٹ چاہے ایک ادارہ جو سا ہے اس کی 100 برانچیز ہوں, مختلف جگہوں پر ہوں, مختلف شہروں میں ہوں, لیکن وہ ایک اسٹیبلشمنٹ سمجھی جائے گی. سمجھے میری بات کو. تو پھر جو سا ہے ٹریڈ یونین کا جو دائرہ ہے وہ کم ہوا اور مختصر ہوا
اور اس حد تک کہ پھر ایک اسٹیبلشمنٹ میں چونکہ کلیکٹیو بارگیننگ کا جو کنسیپٹ ہے وہ ایک ادارے میں ایک ہی ہو سکتا ہے. ایک ادارے کے لیے صرف جو بارگیننگ کا جو اسٹیٹس جس ٹریڈ یونین کو ہوگا وہ ایک ہوگا. لہذا کہاں ایک ادارے میں 60 جو سا ہے وہ بارگیننگ ایجنٹ ہوا کرتے تھے وہاں ایک. تو یہ 73 میں اس کا جو یعنی بیسیکلی ایم اور آبجیکٹ تھا وہ تو یہ تھا کہ اس کو ٹریڈ یونینزم کو جو سا ہے پروموٹ کیا جائے نیشنل لیول پہ. تو اس کا فائدہ بھی ہوا. ایسی یونینیں جو محدود تھیں ایک شہر تک انہوں نے اپنی ممبر ساتھی دوسرے صوبوں میں دوسرے اپنے ادارے کے جو یونٹس ہیں ان میں کر کے اپنا اسٹیٹس جو سا ہے وہ کریکٹر جو سا ہے اس کو ایٹ نیشنل لیول پروموٹ کیا. اور اس اسٹیٹس کو جو لا میں لفظ دیا گیا وہ یہ کہا گیا کہ یہ انڈسٹری وائز ٹریڈ یونینس وہ یہ ہے. سوری میں معافی چاہوں گا. اب جو لیبر لا ہے اس میں صرف 2 کیٹیگریاں ہیں. تیسری کیٹیگری اس میں نہیں ہے. ایک امپلائر اور دوسرا ورکر. ایک ادارہ جو سا ہے اس میں ملازم ہے, ٹھیک ہے کہ نہیں, ملازموں کی کیٹیگرائزیشن ہے, ٹھیک ہے کہ نہیں. اب اس میں جو سا ہے جو ورکر کیٹیگری میں آئے گا, ورکر کیٹیگری کا جو امپلائی ہے لیبر لا اس پر اپلائی کرے گی, ٹھیک ہے کہ. تو جو مینیجریل یا ایڈمنسٹریٹو کیپیسٹی میں جو امپلائی ہوگا وہ لیبر لاز سے مستثنا ہے. اس پر لیبر لا یا اس کو فار دیٹ میٹر ہم کہہ سکتے ہیں کہ پروٹیکشن آف لیبر لا اس کو نہیں ہے. اب ورکر کون ہے, ورکمین کون ہے, وہ ڈیفائن کیا گیا ہے لا میں. اس میں جو سا ہے نہ ڈیزگنیشن دیکھی جاتی ہے نہ سیلری دیکھی جاتی ہے, صرف نیچر آف جاب. اگر وہ مینول اور کلیریکل نیچر کا ہے تو ایون اس کا اسٹیٹس کچھ بھی ہو وہ ورکر کی ڈیفینیشن میں فال کرے گا. اور وہ اپنا جو سا ہے جو کوئی بھی اس کا گریوینس ہوگا تو اس کی پروٹیکشن وہ لیبر لاز کی لے گا. دوسری جو نیشنل انڈسٹریل ریلیشن کمیشن کا جو میں سمجھتا ہوں سب سے جو اہم جز یا جو اس کی افادیت یا جو اس کا بنائے جانے کا مقصد ہے وہ ہے ٹو کنٹرول انفیئر لیبر پریکٹس. انفیئر لیبر پریکٹس جو سی ہے جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں ناروا مزدور سلوک. امپلائر جو ہے وہ میرا خیال ہے بالخصوص پرائیویٹ سیکٹر میں اور گورنمنٹ سیکٹر میں ورکرز کے ساتھ جو سا ہے اکثر و بیشتر مختلف مد میں یا مختلف ذرائع سے یا مختلف طریقوں سے کچھ نہ کچھ آگے پیچھے ہوتا رہتا ہے. کوئی تنخواہ میں, کوئی پروموشن میں, کوئی سینئرٹی میں آگے پیچھے جو ہوتا ہے تو اس کو عرف عام میں جو سا ہے لا نے جو لفظ دیا وہ کہا ناروا مزدور سلوک, جس کو انگریزی میں ہم کہتے ہیں انفیئر لیبر پریکٹس. کمیشن کی جو افادیت ہے وہ اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی ہے, کیونکہ یہ جو انفیئر لیبر پریکٹس ہے ایک تو یہ کہ میں نے کر دی, میں نے پین سے آرڈر کر دیا کہ مسٹر سو اینڈ سو یو آر ڈسمسڈ یا یو آر ٹرانسفرڈ یا یو آر ڈیموٹیڈ یا یور انکریمنٹ از اسٹاپڈ یا یور پروموشن از ودہیلڈ. ٹھیک ہے, وہ آرڈر میں نے کر دیا. یعنی اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ جو میرا آرڈر ہے یا جو میرا ایکٹ ہے وہ فال کرتا ہے ود ان دی اسکوپ آف انفیئر لیبر پریکٹس اور ناٹ. اس کا پھر ایلیمنٹ جو لا ہے اس میں دیا ہوا ہے. تو پہلے میں یہ بتا دوں کہ وہ جو عمل میں نے کر دیا an unfair labor practice which has been committed
ٹھیک ہے جی. تو وہ اس کا طریقہ کار, اس کا ریڈریس, اس کا جو قانونی چارہ جوئی ہے, اس کا ایک الگ اسکوپ دیا گیا ہے. اور ایک یہ کہ میں جو سا ہوں, میں اپریہینڈ کرتا ہوں, میں کورٹ آف لا میں جاتا ہوں کہ دس از مائی اسٹیٹس, آئی ایم ٹریڈ یونینسٹ یا آئی ایم ناٹ اے ٹریڈ یونینسٹ, اینڈ فار دیز ریزنس I strongly apprehend that I will be caused injury to my employment, or I will be victimized, or my promotion will be withheld, or I will be transferred وغیرہ وغیرہ وغیرہ. ابھی عمل ہوا نہیں, میری اپریہینشن ہے, لیکن اس اپریہینشن کی میچورٹی جو سی ہے وہ مجھے پوائنٹ آؤٹ کرنی ہوگی. تو کمیشن کا دائرہ اختیار یہ ہے کہ وہ امپلائر کو اسٹاپ کر سکتا ہے, پروہیبٹ کر سکتا ہے, انڈکٹیو آرڈر پاس کر سکتا ہے کہ ڈونٹ کاز اینی انجری, ڈونٹ وکٹمائز, ڈونٹ ٹرانسفر, ڈونٹ ڈیموٹ, ڈونٹ اسٹاپ انکریمنٹ, ڈونٹ ڈسمس وغیرہ وغیرہ وغیرہ. جس قسم کا بھی وہ گریوینس ہوگا اس کو وہ جو آپ جو سا ہے ریڈریس کر کے تو وہ اپریہینشن. اور یہ جو اپریہینشن کی بیس کے اوپر جو پٹیشنز فائل ہوتی ہیں, یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا NIRC کا جو سا ہے وہ اختیار جو سا ہے وہ بنتا ہے. پلس NIRC جو سا ہے وہ ریگولیٹ کرتی ہے ٹریڈ یونینس کو, ان کی رجسٹریشن جو کی ہے وہ کون سی ٹریڈ یونینس جو جن کا کیریکٹر انڈسٹری وائز ہے, جو بین الصوبائی ادارے سے تعلق رکھتی ہیں. کیونکہ اب ڈیولوشن ہو گیا, صوبوں کا اپنا قانون آ گیا, صوبوں کے اپنے قانون کے تحت جو سا ہے جو صوبائی سطح کی ٹریڈ یونین ہے وہ صوبہ ان کو ڈیل کرے گا, ان کی رجسٹریشن صوبے میں ہوگی, ان کے جتنے معاملات جو سے ہیں, ان کے انٹرنل الیکشنز, ان کی جو سا ہے ریفرینڈم وغیرہ, دوسرے اینول ریٹرن وغیرہ, وہ سارے صوبے کا سبجیکٹ ہوگا. جو ٹریڈ یونین ایک ایسے ادارے کی ہے جو بین الصوبائی ہے, اور اس کا جو اسٹیٹس ہے وہ ایک صوبے سے دوسرے صوبوں تک, یا اس کی ممبرشپ جو سی ہے ایک صوبے سے دوسرے صوبے تک ایکسٹینڈ کرتی ہے, تو اس کی رجسٹریشن بھی NIRC میں ہوگی. اس کی جو دیگر معاملات ہیں, بالخصوص ایک ادارے میں لیٹ سے کہ 5 ٹریڈ یونین ہیں, میں نے اپنی بنائی, آپ نے اپنی بنائی, 5 ٹریڈ یونین ABCD کے نام سے درج ہیں. تو چونکہ اسٹیٹس آف کلیکٹیو بارگیننگ ایک کو ملنا ہے, تو وہ پھر ریفرینڈم ہوگا. اس کا ثواب رائے جس کو اردو میں کہتے ہیں سیکرٹ بیلٹ ہوگا, اور اس سے جو سا ڈٹرمن ہوگا, جو جیتے گا اس کو کلیکٹیو بارگیننگ ایجنٹ کا سرٹیفکیٹ دیا جائے گا کہ آپ, اس کی مخصوص ایک میعاد ہے, 2 سال میعاد ہوتی ہے کہ آپ 2 سال تک جو سا ہے جو ورکرز کے جو پرابلمز ہیں یا ان کے جو دوسرے تیسرے معاملات ہیں وہ آپ امپلائر کے ساتھ نیگوشیٹ کر سکتے ہیں. امپلائر جو سا ہے وہ باقاعدہ پابند ہے انڈر دی لا کہ وہ ان کے معاملات کو سنیں, اور ایک جو سا ہے پینل بنتا ہے جس میں امپلائر ریپرزنٹیشن ہوتی ہے, ورکر ریپرزنٹیشن ہوتا ہے, کیڈر آف ڈیمانڈ ہوتا ہے, امپلائی جو سا جو یونین ہوتی ہے کہ ہمارے یہ مطالبات ہیں, اس میں نیگوسیشن ہوتی ہے, کوئی لمبا طریقہ کار ہوتا ہے, اور وہ پھر سیٹلمنٹ جو سا ہے وہ امپلائر اور یونین کے درمیان میں سیٹلمنٹ جو سا ہے وہ طے پاتا ہے, اور وہ سیٹلمنٹ جو سا ہے وہ پھر بائنڈنگ ہو جاتا ہے تمام ورکرس میں. ایون ایف جو ورکرس اس یونین سے اس کا کوئی تعلق نہیں, ممبرشپ بھی نہیں, تب بھی کیونکہ سرٹیفکیٹ ملا ہوا ہے کلیکٹیو بارگیننگ کا, لہذا وہ جو بھی سیٹلمنٹ کرے گا وہ بائنڈنگ ہوگا فار آل ورکمنز آف دی اسٹیبلشمنٹ. تو بیسیکلی جو سا ہے, میں یعنی اس کو آپ تنقید نہ سمجھیں, لیکن میری دانش میں جو سا ہے اگر آپ اس سبجیکٹ کو, کوئی بھی سبجیکٹ ہو, اس لیبر لاز ہے, اس کے لیے تو بالخصوص میں سمجھتا ہوں کہ ایک مخصوص ذہن جو سا ہے نا, جب تک آپ کا ایک مخصوص ذہن نہیں ہوگا, آپ نہ تو اس کی افادیت کو سمجھ سکیں گے, نہ اس کے اسکوپ کو, نہ اس کی پریکٹس کو
آپ اس کو یعنی پریکٹیکلی ٹرو سینس آپ کر ہی نہیں سکتے. اس کے لیے ایک مخصوص میرے نزدیک میں بھی آپ کے نزدیک نہیں, اس کے نزدیک نہیں, سطحی طور پہ یہ امپلائر ہے, یہ ورک. لیکن جو میں سمجھتا ہوں کہ اس سبجیکٹ امپلائر اور امپلائی کا جو ریلیشن شپ ہے, اور جو امپلائر کو جو پریروگیٹیوز ہیں, جو اس کو یعنی ایک قسم کا ایج ملا ہوا ہے, اور جو ورکر ہے اس کو جو ایج ملا ہوا ہے, تو وہ بڑا یعنی یہ اس سے آپ اب کہیں گے تو میں گھنٹوں بھی آپ کو بتا سکتا ہوں کہ کس کس طریقے سے وکٹمائزیشن امپلائر کرتا ہے, کس طریقے سے ایکسپلائٹیشن, ادھر میں نے لفظ استعمال کیا امپلائر کی وکٹمائزیشن, ورکر کی ایکسپلائٹیشن, وہ کیسے کرتا ہے. تو یہ دونوں چیزیں جو سی ہیں, ان کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے ایک ذہن ہونا ہے آپ کے بالخصوص, یعنی ذہن میں جو سا ہے تھوڑا بہت احساس کا جو ایلیمنٹ ہے وہ لازماً ہو. لازماً جب تک آپ کو احساس نہیں ہوگا یا ورکر کا یا امپلائر کا, اس کی مشکلات کا, آپ اس کو یعنی صحیح طریقے سے میں سمجھتا ہوں کہ پلیڈ نہیں کر سکتے آپ یہ سبجیکٹ. تو جو سا ہے جس کی میں نے آپ کو بتایا کہ ٹریڈ یونین بیسک جو یہ ہے, کیونکہ یہ ایک اسپیشل لا ہے, یہ پروسیجرل لا نہیں ہے. لیبر یہ جو نیشنل انڈسٹریل ریلیشن کمیشن یا اس کا جو انڈسٹریل ریلیشن ایکٹ ہے, یہ اسپیشل لا ہے, اور یہ ریگولیٹ کرتا ہی صرف امپلائر اور امپلائی کو. ٹھیک ہے, اور بعض جگہ پر تو آپ دیکھیں میرے حساب سے جو سا ہے کہ امپلائر کو زیادہ بینیفٹ ہے, امپلائر کی زیادہ پروٹیکشن ہے. سمجھے میری بات کو. صرف یہی لیبر نہیں, بلکہ اگر آپ سروس میٹر میں بھی جائیں تو جو سا جو ایگریوڈ ہے, جو امپلائی ہے, وہ سول سروینٹ ہے, اگر ورک مین ہے تو اس پر کتھن ہے کہ وہ ڈائریکٹ کورٹ میں جا ہی نہیں سکتا. سمجھیں میری بات آپ کو. وہ پہلے جو سا ہے جب تک اپنا گریوینس جو سا ہے وہ نوٹس میں نہیں لاتا اپنے امپلائر کے, اس کے لیے ٹائم فیکٹر رکھ دیا, سول سروینٹ کے لیے ٹائم فیکٹر رکھ دیا, اور پھر ویٹنگ پیریڈ دے دیا. وہاں پہ جو سا کمپیٹنٹ اتھارٹی کو ایک مخصوص مدت دے دی 90 دن کی, یہاں پہ امپلائر کو ایک مخصوص مدت دے دی 15 دن کی. اس سے پہلے اپنے عدالت جا ہی نہیں سکتا. سمجھے میری بات کو. اور اگر 1 گھنٹہ بھی اوپر ہو جاؤ تو عدالت اٹھا کے باہر پھینک دی جا رہی تھی ٹائم بعد سے, تو جو آیا تو نے وقت گزار دیا. تو یہ اس قسم کی جو بندش ہے میں نہیں سمجھتا کہ یہ مناسب ہے یا ہونی چاہیے. کیونکہ ورکر نارملی اگر آپ دیکھیں تو وہ الٹریٹ ہے, یعنی تعلیم کا اس کا فقدان ہے, اس کو اتنا نہیں پتہ کہ وہ جناب یعنی حساب لگائے کہ جی میں نے اتنے گھنٹے کے اندر اگر میں نے ریزرویشن کرنی ہے, پھر اتنے دن میں نے صبر کرنا ہے, اور پھر اتنے دن میں نے کورٹ میں جانا ہے وغیرہ وغیرہ. تو میجورٹی جو ورکر کیٹیگری ہے وہ اس چکر میں مار کھا جاتی ہے. ادروائز جو سا ہے وہ اسی اور جو سا پھر سب سے بنیادی چیز یہ کہ اور سینکڑوں ایسے وہ ایجز ہیں جو امپلائر کو ہیں, ورکر کو نہیں. ورکر کا جو سا ہے میں نہیں سمجھتا میری جانب میں کہ یہ لیبر لیجسلیشن جو ہے وہ اپنا کیا کہتے ہیں کمپلیٹ جو سا ہے بینیفیشری ٹو دی ورکر. آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ, مطلب دس از ناٹ مائی ویو ایٹ آل. اور نہ میں اس کو سمجھ, آپ دیکھیں آپ جب آپ پڑھیں گے اور اگر آپ لوگ اس کو پریکٹس کریں گے, وہ پھر آپ کی اپنی اپروچ ہے کیا ہے کیا نہیں. ہاں یہ چیز آپ کو بتا دوں کہ یہ جو انڈسٹریل ریلیشن ایکٹ ہے یہ ڈپینڈنٹ ہے ہماری ایک اور لیبر کا سبجیکٹ ہے جس کو ہم کہتے ہیں ویسٹ پاکستان کمرشل اینڈ انڈسٹریل اسٹینڈنگ آرڈیننس آف 1968.
ٹھیک ہے جی. اب یہ جو اسٹینڈنگ آرڈیننس ہے 68 کا, اس میں ورکر کی جو ڈیفینیشن ہے اور جو لیبر انڈسٹریل ریلیشن ایکٹ میں جو ورکر کی ڈیفینیشن ہے, دونوں کا فرق ہے. ٹھیک ہے جی. اب انڈسٹریل ریلیشن ایکٹ جو سا ہے اس میں انڈیویجول کی, میں نے آپ سے عرض کی کہ پہلے لیبر کوڈ کا اختیار تھا, وہ کمیشن کے پاس آ گیا. ٹھیک ہے جی. اب اس میں قطعاً کیا کہ لیٹ سے کہ ایک ورکر جو سا ہے اس کو ڈسمس کیا ہے, ٹھیک ہے کہ نہیں, تو وہ اپنا گریوینس پہلے لیبر کوڈ لے کے جاتا تھا اور اب وہ کمیشن میں لے کے جائے گا. اس کا ایک پروسیجر ہے, گریوینس نوٹس دے گا, ویٹنگ پیریڈ کمپلیٹ کرے گا اور پھر لیبر کو اپنا LIRC میں جائے گا, اپنا گریوینس لے کر کے جائے گا. ٹھیک ہے. لیکن اس کے کم از کم ڈسمسل یا ٹرمینیشن جو سا ہے اس کو انہوں نے کنیکٹ کر دیا ود انڈسٹریل ڈسپیوٹ کہ if the workman is dismissed, discharged, removed or terminated due to the industrial dispute of the organization or his dismissal leads to that industrial dispute, only then he can approach to the for redressal under the Industrial Relation Act. ٹھیک ہے جی. ورنہ جب میں نے کہا کہ جو ویسٹ پاکستان انڈسٹریل اینڈ کمرشل اسٹینڈنگ آرڈر آرڈیننس 1968 کا ہے اس میں بھی آپ کو جو سا ہے ریڈریس دیا ہوا ہے کہ اگر کوئی ورکمین جو سا ہے پھر اس میں جو سا ہے یہ قطعاً نہیں کہ وہ انڈسٹریل انسٹیٹیوٹ کے ریزلٹ میں سمپل اگر وہ کسی بدعملی یا کوئی اس کے خلاف چارج تھا یا انکوائری ہوئی اور اس کو ڈسمس ڈسچارج یا ٹرمینیٹ کیا جاتا ہے تو وہ جو سا ہے لیبر کورٹ کو یعنی نیشنل انڈسٹریل ریلیشن کمیشن ایز دی کیس میں بھی اپروچ کر سکتا ہے. اور جو کورٹ ہے لیبر کورٹ یا LIRC وہی پروسیجر فالو کرے گی جو انڈیویجول گریوینس کے لیے سیکشن 33 جو IRA کا اس میں جو پرووائڈ کیا گیا ہے. تو اس قسم کی جو بندشیں ہیں ان سے تھوڑا سارا امپریشن ملتا ہے کہ جناب علی یہ جو ورکر ہے اس کو یعنی قانون کا وہ مکمل تحفظ نہیں جو اس کو ہونا چاہیے, کیونکہ اس پر آپ نے کنڈیشن جب امپوز کر دی کہ یہ قانون کی جو مراعات ہے یہ اگر یہ کنڈیشن ہوگی تو یہ مراعات حاصل کر سکتے ورنہ نہیں. تو یہ چیزیں میری دانش میں, میری آپ لوگوں کے لیے سطحی بات ہو لیکن میری دانش میں یہ جو کنڈیشنل وہ ریمیڈیز ہیں یہ نہیں ہونی چاہیے. تو ایک تو یہ کہ جو نیشنل انڈسٹریل ریلیشن کمیشن اس کا جو اسکوپ ہے وہ جو سا ہے ٹریڈ یونین کو رجسٹر کرنا, ان کو ریگولیٹ کرنا, ان کے جو سیکرٹ بیلٹس ہیں ان کو فار دی ڈٹرمنیشن آف کلیکٹیو بارگیننگ ان کو وہ کرنا, پھر اس کے بعد انڈیویجول گریوینس سے ہیں بلانگنگ ٹو دی ٹرانس پروونشل آرگنائزیشن ان کو ڈیل کرنا, پھر انفیئر لیبر پریکٹس جو سا ہے اس کو جو سا ہے وہ کرنا, پھر سیٹلمنٹ کا جو کانسیپٹ ہے جناب علی کہ جو ان کے سیٹلمنٹ کو ریگولیٹ کرنا, پھر اس میں کرمنل جو ہے پاورز جو سے ہیں وہ یعنی جب میں نے آپ کو بتایا کہ انفیئر لیبر پریکٹس کے دو حصے ہیں, ایک وہ جہاں پہ وہ کمٹ ہو گیا, when it is committed then it becomes an offense punishable, وہ پھر انڈر دی لا جو اس میں پرووائڈ کیا گیا ہے کہ اس کی یہ پنشمنٹ ہوگی, اس کی یہ پنشمنٹ ہوگی. اور دوسرا حصہ وہ ہے کہ where there is likelihood, the act has not been done, the act is likely to be committed, تو اس کا ایک وہ پھر پیرامیٹر ہے کہ وہ کمیشن میں اس سے اپنا الگ سلسلہ جو سا ہے وہ اختیار کرتی ہے. اور جو سا ہے باقی وہ لیبر سبجیکٹ تو بہت زیادہ ہے, پیمنٹ آف ویجز ایکٹ ہے. اب بدقسمتی سے جو سا ہے پیمنٹ آف ویجز ایکٹ جو سا ہے وہ بھی
صوبوں میں چلا گیا. تمام صوبوں نے جو سا ہے اپنی اتھارٹیز جو تھی ہیں وہ ڈیفائن کر دی, اپوائنٹ کر دی. اتھارٹی انڈر دی پیمنٹ آف ویجز ایکٹ وہ کام کر رہی ہے. یہاں پہ اسلام آباد میں کیونکہ وہ سبجیکٹ وہ بھی آپ کی کنکرنٹ لسٹ کے زد میں آ کر کے ڈیوالو ہو گیا, ختم ہو گیا, 18ویں ترمیم کی نظر ہو گیا, صوبے کے پاس چلا گیا, مرکز میں کچھ نہیں. اب آپ دیکھ لیں یہاں پہ آپ کے پتہ نہیں آپ لوگوں کو شاید علم ہے یعنی کیا اسلام آباد میں جو ہے ڈپٹی کمشنر یا چیف کمشنر اس نے ایک دو جو سے ہیں مجسٹریٹس جو سے ہیں اپنے ان کو نوٹیفائی کیا ہوا اتھارٹی انڈر دی پیمنٹ آف ویجز ایکٹ. وہ جو مزدور کے جو واجبات وغیرہ جو ان کو ملتے ہیں یا نہیں ملتے تو وہ اپنا ریڈریس اس کے لیے جاتے ہیں. لیکن جو سا ہے وہ اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری کے لیے تو جو بین الصوبائی ادارے ہیں جو اسلام آباد میں بین الصوبائی ادارے ہیں ان کے لیے فورم ہی نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود وہ چلا رہے وہ کر رہے ہیں بین الصوبائی. نہ وہ یہ دیکھتے ہیں نہ وہ کچھ دیکھتے ہیں. وہ چل تو چل کیس آ گیا ہم نے اس کو ایڈجوڈیکیٹ کرنا ہے. تو پریکٹیکل ڈفیکلٹیز مختلف سبجیکٹ ہیں. پھر فیکٹریز ایکٹ ہے, پھر شاپ اسٹیورڈ ایکٹ ہے وغیرہ وغیرہ بڑے سبجیکٹ ہیں. سوشل سیکیورٹی کا ہے کنسیپٹ لا میں اور جو سا ہے بہت سارے اس میں وہ ہیں. لیکن بیس جو سی ہے وہ ہے انڈسٹریل ریلیشن ایکٹ 2012 جو اس وقت پریویل کر رہی ہے. اور یہ سمپلی آپ کو بتا دوں ایک تو یہ جو سبجیکٹ ہے انڈسٹریل ریلیشن ایکٹ کا ایک تو کیپٹل ٹیریٹری آف اسلام آباد کیونکہ کیپٹل ٹیریٹری اسلام آباد کی لیبر کوڈ ختم ہو گئی. یہاں سے وہ جو ایکٹ جو ہے وہ صوبے میں چلا گیا, یہاں پہ کچھ نہیں تھا. لہذا یہ جو انڈسٹریل ریلیشن ایکٹ 2012 کا ہے اس کی جورسڈکشن ایکسٹینڈ ہوتی ہے اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری اینڈ آرگنائزیشنز اور اسٹیبلشمنٹس اور ڈپارٹمنٹس وغیرہ وغیرہ ہیونگ ٹرانس پروونشل اسٹیٹس جن کا بین صوبائی درجہ ہوگا ان کے جتنے معاملات ہوں گے وہ نیشنل انڈسٹریل ریلیشن کمیشن کا ہے. اب نیشنل انڈسٹریل ریلیشن کمیشن جو سا ہے اس کے جو مستقل بینچ ہیں وہ لاہور میں بھی ہے, کراچی میں بھی ہے, کوئٹہ میں بھی ہے, پشاور میں بھی ہے, سکھر میں بھی ہے, ملتان میں بھی ہے. تو یہ مستقل بینچ ہے. یہاں پہ ایک ایک ممبر بیٹھتا ہے اور پھر جو سنگل ممبر جو ڈیسائیڈ کرتا ہے اس کی پھر جو اپیل کی ریمیڈی ہے وہ پھر فل بینچ میں ہوتی ہے جو 3 ممبروں کو مشکل ہوتا ہے. لامحالہ جس ممبر کا ڈیسیجن ہوتا ہے وہ تو نہیں بیٹھ سکتا ادر دین دیٹ. تو وہ جو فل بینچ جو سا ہے وہ کانسٹنٹ نہیں ہے. یہ نہیں کہ آپ آج آپ کو گریویس ہوا کل سیدھا جائے تو فل بینچ آپ کو اپیل آپ فائل کر سکتے ہیں لیکن اس کی اویلیبلٹی ہوتی کنسٹیٹیوٹ ہوتا ہے. تو بعض اوقات تو 2 مہینے 3 مہینے فل بینچ نہیں ہوتا. بعض یہ ہوتا ہے کہ وہ پھر چلتا ہے ہفتے چلتا ہے اس کی جو کنسٹیٹیوشن ہوتی ہے. تو فل بینچ میں جب آپ کی اپیل کی ریمیڈی کو آپ ایگزاسٹ کرتے ہیں تو پھر اس کے بعد کیونکہ ادر دین دیٹ آپ کے پاس کوئی دوسری ریمیڈی نہیں تو پھر آپ ہائی کورٹ ریٹ پہ چلے جاتے ہیں کہ کیونکہ آپ کے پاس پھر الٹرنیٹ کوئی اور دوسری ریمیڈی اویلیبل ہے ہی. تو یہ جو مختصر ترین جو میں نے آپ کو نیشنل انڈسٹریل ریلیشن ایکٹ 2012 ہے اس کا معمولی سا دربہ میں نے آپ کو بتایا ہے. ہر سیکشن کا حوالہ لینا میرا خیال ہے مناسب نہیں ہوگا. جب آپ اس کو اگر پریکٹس کریں گے تو میں نہیں سمجھتا کہ اتنا کوئی مشکل یہ وہ سبجیکٹ ہے. لیکن یہ ہے کہ ٹیکنیکل تھوڑا بہت ضرور ہے اور اس کو جس اینگل سے آپ کو کھینچنا چاہیں یہ میرے نزدیک یہ جو سا ہے لسٹک لیجسلیشن ہے. اس کو آپ اپنے مقصد کے لیے جدھر کھینچنا چاہیں کھینچ سکتے ہیں, ریسٹرکٹ کرنا چاہیں ریسٹرکٹ کر سکتے ہیں. انٹرپریٹیشن کی بات ہوتی ہے نہیں.
وہ انٹرپریٹیشن جو سی ہے اس کا آپ جیسے بھی آپ کرنا چاہیں، ہر بندے کی اپنی ایک اپروچ ہوتی ہے، کچھ حوالات ہوتے ہیں، کچھ پریویس جو سے ہیں ڈیسیجنز ہوتے ہیں جن کی روشنی میں جو سا ہے آپ اس کو فالو کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں. تو میں ریکویسٹ کروں گا کہ اس سبجیکٹ سے ریلیٹڈ کسی نے اگر کوئی سوال پوچھنا ہے یا ادر دین دیٹ تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. کیا ہے اگر میری بات پر کچھ سمجھ نہ آئی ہو تب بھی اپنے سے پوچھیے. سر دوسرے ملکوں میں ٹریڈ یونینسٹ کافی اسٹرانگ ہے، پاکستان میں کیوں اتنی ویک ہے؟ میں نے بیٹا آپ سے کہا کہ ڈیفیکٹ آف دی لیجسلیشن. میں نے آپ کو ایک بات کی تھی کہ اس میں دو کیٹیگریاں آتی ہیں، امپلائر اور ورک مین. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ میں نے آپ کو ساتھ میں یہ بھی بتایا تھا کہ لیجسلیشن میں جو ڈیفیکٹ ہے اس نے ورکر کو بھی کیا ہوا ہے. سمجھے میری بات کو؟ اس کے اوپر کتھنیں آپ نے لگائی ہوئی ہیں، آپ نے بندشیں لگائی ہوئی ہیں. جس طرح رائٹ آف اسٹرائک جس کو کہتے ہیں، ہڑتال کا جو حق ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں، وہ بھی اس قانون میں جو سا ہے وہ اس کے لیے طریقہ کار اتنا لنچی کیا ہوا ہے کہ پہلے جناب علی آپ اپنے مطالبات دیں گے، مطالبات جو سے ہیں نیگوشیٹ ہوگا، نیگوسیشن میں سالہ سال 2 سال 1.5 سال لگ جاتے ہیں. امپلائر اور ورکمین جو سا ہے وہ کسی سیٹل میں یعنی ان کا نیگوسیشن ناکام ہو جاتی ہے. ناکامی کی صورت میں پھر قانون کہتا ہے کہ جی آپ جو سا کینسلیٹر کے پاس جاؤ. کینسلیشن پروسیڈنگ ہوتی ہیں، جب کینسلیشن پروسیڈنگ بھی فیل ہو جاتی ہیں تو وہ پھر فلیور سرٹیفکیٹ جاری کرتا ہے. فلیور سرٹیفکیٹ جاری کرنے کے بعد پھر آپ اسٹرائک نوٹس دے سکتے ہیں. آپ مجھے بتائیے کتنا لمبا پروسیس. اب اس میں لیٹس سے کہ نیگوسیشنز جو کی نہیں ہو رہی، دونوں کو رائٹ ہے، امپلائر کو بھی اور ورکمین کو بھی، کہ وہ کورٹ آف لا میں جا سکتا ہے. جس نے ڈیلے کرنا ہے کیا ایک پٹیشن لگا دی. اسی طرح جب کینسلیشن پروسیس ہوتا ہے اور کینسلیشن جو چیزیں فیل ہوتی ہیں تو وہ جب فلیور سرٹیفکیٹ جاری کرتا ہے تو اس کے اگینسٹ بھی دونوں فریق میں سے کوئی جا سکتا ہے. تو یہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس میں جو سا ہے یہ جو آپ کہتے ہیں کہ دوسرے ملکوں میں ٹریڈ یونین اسٹرانگ ہے، ہمارے ملک میں اسٹرانگ کیوں نہیں ہے؟ اس کی 2-4 اور بھی وجوہات ہیں. ایک سب سے بنیادی وجہ یہ کہ قانون میں اس قسم کی بندشیں اور اس قسم کی جو رکاوٹیں ہیں جن کو عبور کرنا جو سا ہے وہ ٹائم لگتا ہے. ایک دوسرا ہمارے اس سبجیکٹ میں سمجھتا ہوں جو سب سے بڑی غلطی ہے وہ یہ ہے کہ جو ٹریڈ یونین جب رجسٹرڈ ہوتی ہے تو لا میں یہ کہا ہے، اس ایک ریلیکسیشن دے دی ہوئی ہے کہ اس کی جو ایگزیکٹو باڈی ہوگی، جو اس کے عہدیدار ہوں گے، ٹھیک ہے جی، اس میں 75% جو سا ہے وہ عہدیدار ہوں گے جو اس ادارے کے ملازم ہیں. یعنی 25% آؤٹ سائڈر جو سا ہے اس کا رائٹ بن گیا. میں ہوں، میرا نہ ادارے کا میں ملازم ہوں، نہ میرا ادارے سے کوئی لینا نہ دینا، نہ اس کی تنخواہ، کچھ بھی نہیں. صرف یہ کہ میں جو سا ہے بس جو سا مجھے وہ خرچی ہے، میرا وہ ہے، میری لائسنس ویلیو ہے، میں اس ٹریڈ یونین کا ایک عہدیدار بن جاتا ہوں، آؤٹ سائڈر. ٹھیک ہے، پھر میں ایکسپلائٹ کرتا ہوں میرے اپنے مقاصد میں. تو یہ جو 25% کا جو کوٹا جو مختلف کوٹا تو میں نہیں کہوں گا، جو 25% لا میں کہا کہ یہ اب 75% تک وہ لازماً ہوں گے جو ادارے کے ملازم ہیں. 25% جو اوپن کر دیا، اس میں پھر تھوڑا سارا کیس ڈیولپ ہوا اور کچھ کیس سپریم کورٹ تک گئے جس میں انہوں نے ایک بندش لگا دی کہ وہ 25% میں جو بندہ آؤٹ سائڈر آئے گا تو اگر وہ اس ادارے کا ورکمین نہیں ہے یا اس ادارے کا ملازم نہیں ہے تو کم از کم وہ کسی دوسرے ادارے کا ورکر ملازم ہونا لازمی ہے. اس قسم کا 1-2 ججمنٹیں وغیرہ آ گئیں، لیکن مقصد کیا ہوا؟ کہنے کا بتانے کا مقصد یہ ہوا کہ آؤٹ سائڈر انٹرونشن ہو گئی.
अब जब आउटसाइडर इंटरवेंशन हो गई तो वो फिर कंट्रोलिंग अथॉरिटी तो वही हो गया ना जो अहदेदार होगा. लेट्स से कि जनरल सेक्रेटरी आउटसाइडर है तो सारे अफेयर्स तो जनरल सेक्रेटरी ने करने हैं, नेगोशिएशन वगैरह वो फिर अपनी जो डिमांडें वगैरह होती हैं तो उसकी वजह से जो सा है जो. और फिर एम्प्लॉयर प्राइवेट सेक्टर का जो एम्प्लॉयर है वो करता क्या है, यानी ये इसमें कोई कानूनी पहलू तो नहीं लेकिन उसका जो मकसद है उसमें पूरा करना है. वो जो आउटसाइडर जो होगा वो अपनी मर्जी का जनरल सेक्रेटरी ले आएगा आउटसाइडर, समझो कि नहीं. एम्प्लॉयर ताकि जो भी सेटलमेंट हो जो भी बातचीत हो ये आउटसाइडर है, मैं और हम दोनों मिल करके आपस में डील करके नेगोशिएट कर दिया करें. तो और ऐसे एलिमेंट्स जो से हैं जिनकी वजह से जो सा है ये जो ट्रेड यूनियन का जो मेन एम है वो बहुत यानी पसे पुष्ट रखा गया है. इसलिए इसमें जो कमजोरी अगर आपको दिखाई देती है तो उसकी ये बेसिक रीजंस ये है. और बेटा किसी ने कोई पूछना? सर ये जो वर्कमैन हो गया सर्विस जो भी हो गया एम्प्लॉयर, ये रूल से इतने इग्नोरेंट क्यों है? इनको एजुकेट नहीं किया जाता? फॉर एग्जाम्पल कौन से केसेस आते हैं जो कि टाइम बार्ड होते हैं या इनको पता नहीं होता, इनको ये भी नहीं पता होता कि अपील करनी है कितने टाइम में करनी है. ये तो देखिए ना ये बात इतनी की है कि जो अदारे हैं ना उनकी जिम्मेदारी बनती है अंडर द लॉ. ये नहीं कि अखलाकी जिम्मेदारी, कानूनी जिम्मेदारी है और उसके लिए अदारा यही है नेशनल इंडस्ट्रियल रिलेशन कमीशन कि ये जाकर लेक्चर दे, एजुकेट करे वर्कर्स को कि उनके क्या राइट्स हैं, उनकी क्या ड्यूटीज़ हैं, उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं. कौन करता है मुझे ये बताएं, कौन करता है? समझो कि नहीं. तो ये कहने का मकसद ये ना एम्प्लॉयर उनको तालीम दिलवाता है ना जो अदारा इस मकसद के लिए बना है वो उनको तालीम देता है. तो क्या सफ़र करता है वो. और मैंने आपसे कहा कि लिमिटेशन पे आपको पता होना चाहिए कि अदालत ने मेरे जैसे आम बंदे को तो 1 घंटा नहीं बख्शती, जिनको बख्शना होता है उनको 10-10 साल बख्श दिए जाते हैं. मुझे और आपको 1 घंटा नहीं बख्शा जाता है. ये बात ये नहीं. तो वो जो साहब जब उसमें कि क्यों वो जो सा इग्नोरेंट है तो उसके लिए मैंने आपको बताया कि एम्प्लॉयर की जिम्मेदारी बनती है एजुकेट करे, एक अदारा है उसकी जिम्मेदारी बनती है एजुकेट करे. अब जब अदारा और दोनों जो है अदारे जो मुतल्लिका कानूनी अदारा और ज़ैली अदारा जब वही अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं करते तो मैं और आप क्या कर सकते हैं? कुछ कर सकते हैं? डंडे के दौर पे तो ना डंडे के दौर पे ना अदरवाइज कुछ भी नहीं कर सकते सिवाय इसके कि मैं और आप डिस्कस करते हैं. हम कोई इलेक्शंस वगैरह क्यों अरेंज कर सकते हैं? ये तो बार तक काम है ना जी. अब जैसे बार एसोसिएशन हैं, ठीक है, या ये बार काउंसिल है तो ये जो सा है कर सकती हैं कि जो अदारों के जो अहदेदारान हैं, अब देखें ना, या तो आप ये कर सकते हैं कि जो अदारा है उससे रिव्यू करें कि जनाब हमारा एक पैनल है वो आज आके आपके वर्करों से बातचीत करेगा, ठीक है कि नहीं. आप देखें अदारा आपको अलाउ करता है नहीं करता. प्राइवेट सेक्टर या तो लेजिस्लेशन ऐसी होनी चाहिए कि जनाब जो कम अज़ कम जो हुकूमती सतह के जो अदारे हैं उन पर पाबंदी होनी चाहिए, इस किस्म की तनख्वाह होनी चाहिए कि अगर इस तरह से एजुकेशन के लिए कोई जैसे बार एसोसिएशन है या बार काउंसिल है या कोई वकला की तंजीम है वो टाइम मांगती है तो वो उसको टाइम देने के पाबंद है, तब तो बात बनती है. लेकिन अगर प्राइवेट सेक्टर है या गवर्नमेंट का कोई अदारा है, आप जो सा 10 बंदों का पैनल बनाते हैं, आप उस अदारे को रिक्वेस्ट करेंगे या गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट करेंगे कि जी इस अदारे को कहा जाए कि हमने वर्करों को लेक्चर देना है, तो परमिशन तो वो देंगे ना करने को. आप कर सकते मैं एक चीज ऐड कर दूं. जरा हमारी जब मिनिस्ट्री ऑफ लेबर थी ना रेवोल्यूशन से पहले जी. था डायरेक्टरेट ऑफ वर्कर एजुकेशन.
डायरेक्टरेट ऑफ वर्कर्स एजुकेशन। जी। अब वो डवालोगे सूबों के पास, वो कैपिटल की हद तक तो कुछ ना कुछ कर रहे हैं आईसीटी के हद तक। अब सूबे का आपको पता है, जो सूबे वाला वर्कर गुजारिश इम्प्लीमेंटेशन है, बहुत बुरा हाल है। मैं काफ़ी देर से मैंने ऐसी मैं देख रहा था, बल्कि खुशी हुई आपको यहाँ देख कर मुख्तार साहब। और ये भी एक अदारा है आपके पास इस सब्जेक्ट के ऊपर। साहब हमारे मेंबर रह चुके हैं नेशनल इंडस्ट्रियल रिलेशन कमीशन के, और आई हैव द ऑनर टू अपीयर बिफोर हिम एंड ही इज अ जीनियस जज। तो ये उनकी लेबर साइड, तो ये पता है, ये खुद इस अदारे मैं खुद मेंबर रहा हूँ नेशनल इंडस्ट्रियल रिलेशन कमीशन का। क्या क्या डिफिकल्टी होती है, क्या क्या नहीं होती, यानी बदनसीबी होती है। सर प्रोविंशियल डिपार्टमेंट में हमारे जो लेबर के हैं सारा मसला ही उनका आपको ही पता है मुझे। वो सर, अब वो क्यों, अब मैं क्या कहूँ, क्या बताऊँ कि किस डगर पे हम पहुंचे हुए। एम्प्लॉयर इंस्पेक्शन नहीं होने देता, अब इंस्पेक्शन हो जाए सारे मसले हल हो जाते हैं। सवाल ही पैदा नहीं। और लॉ में प्रोवाइडेड है कि बिफोर सनसेट आप किसी भी अदारे को जाके इंस्पेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ देखें जो कानून है वो तो उसमें कानून का जो एक अमल दरामद है वो भी तो एक चीज है ना। यानी इस हद तक है कि ये अगर इतने मुलाजमों का एक अदारा है तो उसमें जो चाहे कैंटीन होगी, मस्जिद होगी, वॉशरूम होगा, वॉशरूम में टावल होंगे, साबुन होगा, ये चीज ये वर्करों के लिए कौन देखता है, कौन पूछता है? इन चीज़ों को किसी ने नोट किया? जिसका काम है वो नहीं, वो क्या करता है, उसको एम्प्लॉयर की तरफ से कुछ ना कुछ जो शायद फायदा हासिल हो जाता है वो उस अदारे की तरफ आंख खोल के नहीं देखता। तो बेस जो सी आ जाती है, ऐसा बुनियाद जो आ जाती है, एहसास जो मिट चुका, मर चुका, दफन हो गया हर लिहाज से। अपने गिरदो पेश देखो क्या है। वो मुझे हमारे एक बड़े मशहूर शायर है मुजफ्फर वासी साहब, जिनका एक नात है कि कोई तो है जो निज़ाम हस्ती चला रहा, वही खुदा है, जिसको मेरा ख्याल है सिर्फ पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया में यानी इसको पजीराई हासिल है। उसी का एक और शेर है, वो कहता है कि हाथ इंसाफ के कातिल के भी क्या मैं और करें, हाथ इंसाफ के कातिल के भी क्या मैं काटूं, और जुर्म कानून करे और सजा मैं काटूं। मैं इतनी सी बात अगर आपको समझ आ जाए कि यहाँ जुर्म कानून कर रहा है और सजा मैं हो रहा। सर जो पहले बात हुई है एजुकेशन के हवाले से कि हमारा जो इदारा है वो जो लेबर के जो लोग हैं उनको एजुकेट किया जाना चाहिए ताकि उनको अपने राइट्स का पता चल सके और उस हवाले से वो आगे अगर उनकी कोई रिक्वायरमेंट्स हैं तो वो प्रोसीड कर सकें। सर वक्त के साथ साथ जो है वो चीज़ें तब्दील हो रही हैं। पहले हमारे पास आज से अगर हम 2 दहाई पहले देखें तो उस वक्त जो सिचुएशन थी उसमें यकीनन हमें वहाँ पर जाकर लेक्चर डिलीवर करने की ज़रूरत पेश आती थी, या जैसे आपने कहा कि हमें इदारे की तरफ से एक रिक्वेस्ट की जाए किसी की भी जगह पे कि हम इदारे की तरफ से हम लेक्चर देना चाहते हैं आपकी यूनियन के मेंबर्स को। मेरा ख्याल है इस दौर में इसका सबसे आसान हल ये है कि जिस तरह ये एक हमारा कैमरा लगा हुआ है और ये आपका लेक्चर जो है ये देखा भी जा रहा है और फॉरएवर सेव भी हो रहा है हमारी इस यूट्यूब के ऊपर जो हमारा इस्लामाबाद बात काउंसिल का पेज है वहाँ पर। तो अगर एक ऐसा यूट्यूब चैनल हो कि जिसके ऊपर जिस तरह आप अगर इनके कवानीन के बारे में बता सकते हैं, जितने भी लोग जो इन कवानीन के बारे में बेहतरीन जानते हैं वो अपने अपने लेक्चर डिलीवर करके उस यूट्यूब चैनल के ऊपर रख दें। और मेरा ख्याल है अगर हम थोड़ा सा भी उसको वायरल करने की कोशिश करें तो जितने भी लेबर यूनियन है, क्योंकि आज मोबाइल तकरीबन हर बंदे के पास है, तो वो जहाँ पे भी बैठा हुआ है वो लेक्चर सुन भी सकता है और उसको अपने राइट्स का पता भी चल सकता है। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है और बहुत अच्छा और आसान तरीका है, ठीक है कि नहीं। लेकिन सवाल मेरे जानने से ये आता है कि आया ये जो यूट्यूब चैनल, तो सच्ची बात है मैं पुराने तर्ज का बंदा हूँ, मोबाइल भी सिर्फ ऑन ऑफ करना होता है, मुझे इसका वो सिलसिला आता ही नहीं, ना व्हाट्सएप को ना मैसेज वगैरह वगैरह मुझ जैसे बंदे को नहीं आता। तो मे भी हो सकता है कि मेजॉरिटी ऑफ जो वर्कमैन है, जो मजदूर तबका, अक्सरियती मजदूर तबका जिसको आप कह सकते हैं, वो इसकी अफादियत को हासिल करने का उसको
सूझ बूझ ही ना हो, तरीका ही ना हो, समझ ही ना हो। अब मैं जो बात कर रहा हूँ, लेट्स से कि या वो उसको पता नहीं समझ सके ना समझ सके क्या है क्या नहीं, तो अलबत्ता मैं कहूँगा कि ये भी एक अच्छा तरीका है, बुरा नहीं है और ये किया जा सकता है। लेकिन ये इसके लिए भी बेटा मैं ये करूँगा कि आपको न सिर्फ अदारे से बल्कि हुकूमत से भी इजाज़त लेनी पड़ेगी, वो देगा, क्योंकि हुकूमत आपके सरमायादार तबके की है। आप अगर आप कहें कि नहीं ये तो गरीबा की हुकूमत, किसी दौर में भी, आज के दौर में किसी भी दौर में हुकूमत हमेशा सरमायादार तबके की रही है। समझिए कि तो सरमायादार तबका तो अपने सरमायादार को ही प्रोटेक्ट करेगा, ये कानून साजी भी करेगा तो वो लफ्ज़ों का हेरफेर होगा। इसीलिए मैंने आपको कहा कि जब आप उसको इंडस्ट्रियल रिलेशन एक्ट को आप पढ़ेंगे तो सब बच्चे मेरे यहाँ में हाँ मिलाएंगे इंशाल्लाह कि ये 100% अगर नहीं तो 85% प्रोटेक्ट्स द एम्प्लॉयर। समझ आएंगे आपको? लेकिन क्योंकि लफ्ज़ों का हेरफेर है, वर्कर खुश है कि मेरे लिए कानून बना, उसको ये नहीं पता कि मुझ पर बंदिशें क्या लगाएंगे इस कानून में। समझिए आपको? तो कहने का मकसद ये है बेटा कि ये मैंने शुरू में आप थे मेरा ख्याल नहीं, मैंने कहा था ये जो लेबर लॉज हैं बिलखसूस, इनको प्रैक्टिस करने के लिए, प्लीड करने के लिए, कोर्ट ऑफ लॉ में जाने के लिए न सिर्फ वकील का एक मखसूस ज़हन या सोच होनी चाहिए, बल्कि जो इसका जज बैठा जो डिसाइड करता है, यकीन जाने जब तक उसका एक मखसूस ज़हन या सोच नहीं होगी वो इसकी अफादियत को समझ ही नहीं सकेगा। सर इससे बेहतर नहीं है कि बजाय इसके कि आप क्योंकि वर्क में तो एजुकेटेड नहीं होता, बेटर नहीं है कि आप लायबिलिटी शिफ्ट करें टुवर्ड्स अपर इंस्टीट्यूशन, टुवर्ड्स अपर इंस्टीट्यूशन और टुवर्ड्स द एम्प्लॉयर वगैरह वगैरह, कि वो इंश्योर करें कि वर्क में वो हुई हुई है और वो प्रैक्टिकली कागजों में करता है, जिसको मैंने और आपने चेक करना है और मैं और आप उसको चेक करके ओके कर देते हैं। किस कंसिडरेशन में करते हैं वो तो अल्लाह जाने। समझिए मेरी बात को? तो जो एलिमेंट जो सा आ जाता है, देखिए उसमें सोशल सिक्योरिटी है, ठीक है कि नहीं? सोशल सिक्योरिटी क्या है कि हर अदारा जो सा है वो सोशल सिक्योरिटी डिपॉजिट करेगा, ताकि ये सोशल सिक्योरिटी जो मेडिकल है, फैमिलीज को, वर्कर और उनकी फैमिलीज को मेडिकल की फैसिलिटी, ठीक है कि मैं कहता हूँ कि मैंने ये अस्पताल बनाया, मेरे जितने वर्कर हैं उनको इधर से मैं दवाइयाँ देता हूँ, मैं क्यों इधर फंड दूँ, दो जगह कैसे दूँ? या उस पर भी जो सोशल सिक्योरिटी है उस पर भी इकट्ठा है, देखे कैटेगराइजेशन जो सी है वर्कर की वो तबाह करती है कि जनाब ये डिलीवरी है, ये कॉन्ट्रैक्ट पे है, ये थ्रू कॉन्ट्रैक्टर है और ये जो सा रेगुलर। अब आप देख रहे आपका CDA है, इसमें मैंने केसेस किए हुए गरीबों के बेचारों के, बंदा भर्ती होता है तो उसका कोई रिकॉर्ड नहीं, कुछ भी नहीं, क्या जी मास्टर रोल का एक बंदा है, आता है काम करता है और चलिए कि 10 साल 12 साल 15 साल गुजर जाते, समझो कि 10 12 15 साल के बाद जाकर उसको कहते हैं अब तुझे हम, अगर वो जिंदा रहता है तो अब तुझे हम डेली वेज का एम्प्लॉय कहते हैं। वो डेली वेज 5 6 7 8 साल गुजारने के बाद कहते हैं अब तुझे हम कॉन्ट्रैक्ट पे रखते हैं, समझो क्या? और ये कॉन्ट्रैक्ट का पीरियड 3 साल का है। फिर उसके बाद आकर के कहते हैं कि अब तुझे हम मिलता है, यानी मेरे पास मिसालें मौजूद हैं कि जनाब यानी बंदे को रेगुलर
25 साल मुलाजमत करने के बाद जिस बंदे को आप रेगुलर करते हैं उसकी रिटायरमेंट से 1 महीना पहले, 1 महीना पहले, ताकि ना पेंशन लेनी पड़े, ना ग्रेजुएटी, ना कोई दूसरे वाजबात कोई चल रही, वो क्या करेगा? समझे मेरी बात को? तो ये जो कैटेगराइजेशन है कि जनाब आप ठीक, जैसे हम ये नहीं कहते कि आप पहले दिन ही उसको जो सा है प्रोफेसर डिक्लेयर कर दें। आप जो भी आप रखते हैं मुलाजिम, एक देखिए ना, वर्कर में जो एक तो हो जाता है कैजुअल वर्कर, एक होता है स्किल्ड वर्कर, महारत रखने वाला, किसी भी यानी काम की महारत, इलेक्ट्रीशियन की या जनाब यानी वो टेक्नीशियन की, प्लम्बरी की वगैरह वगैरह, उसको हम स्किल्ड वर्कर कहते हैं। ठीक है, तो आप सिंपल एज दैट एक प्रोबेशनरी पीरियड रख दें कि 9 महीने तुम्हारी कारकर्दगी देखी जाएगी, उसके बाद तुम रेगुलर हो जाओगे। तो ये जो जुल्म और बर्बरियत मैं इसको कहूँगा, 15-15, 20-20 साल की काउंटेबिलिटी नहीं है, बर्बाद हो गए उस बंदे के 20-22 साल, 15 साल, समझे कि नहीं? वो तो खत्म हो, ये कौन करेगा? किसने करना? हुकूमत ये लेजिस्लेशन कभी नहीं करेगी, इसलिए कि जितनी इंडस्ट्री है किसी न किसी तरीके से रिलेटेड है विद गवर्नमेंट, प्राइवेट सेक्टर वैसे उनका अपर होल्ड है। तो ये प्रैक्टिकल डिफिकल्टी, इसलिए मैंने कहा कि आपको इस सब्जेक्ट को समझने के, पढ़ना तो आसान है यार, अंग्रेजी के 2 लाख, अच्छा, और जो मत मारी जाती है हमारी बदनसीबी जो सी है, समझो कि नहीं, न सिर्फ अदालतों में बल्कि अदालतों में भी घंटों लग जाते हैं हम अंग्रेजी का यानी मतलब समझाने में। यार इंटरप्रिटेशन है ना, लॉ के क्या इंटरप्रिटेशन होती है ना, वो कहते हैं कि जी इधर ये जो लिखा हुआ है पर्सनली, इस पर्सनली को इस तरीके से इस्तेमाल, यार उसी फिक्रे को अगर मैं उर्दू में बोल लूँ तो खुदा पर यकीन जाने किसी किस्म की कोई डिफिकल्टी नहीं। अगर मैं ये कह दूँ कि यार तुम बहुत अच्छे हो, ठीक है, कि इसमें दूसरे समझ आने में क्यों चीज हो रही, लेकिन अगर अंग्रेजी में ये जुमला बोलूँगा तो एक मतलब आप निकालोगे, एक मतलब ये निकालेगा, एक मतलब वो निकालेगा, बर्बाद। आप ये जाओ सेक्रेटेरिएट में, वो सेक्शन अफसरों का काम ही यही है, एक हफ्ता 10-10 दिन बैठे हुए जनाब अली, फिर वो जो जाता है आगे डिप्टी सेक्रेटरी के, वो अपना मतलब निकालता है, काटा कुटी, तो अच्छा हम चला गए। कोई है ये, हमारी तो उम्र बेटा दी एंड है, खत्म होने वाली है, दिन अब कुछ भरोसा नहीं। जवान हो आप लोग हो, खुदा के लिए दिनों को बदलो बस, मैं तो और क्या कह सकता, कम से कम एहसास का जो एलिमेंट है, एहसास हर लिहाज से एक लफ्ज है, एक लफ्ज है एहसास, उसको हर लिहाज से आप अप्लाई करें, गुर्बत से, मोहब्बत से, नफरत से, हकारत से, जुल्म से, बर्बरियत से, नाइंसाफी से, इन तमाम बातों का जब आपको एहसास होगा तो मेरा ख्याल है मसले अदब है। मैं नहीं समझता कि हमें इधर कोई हम तो अच्छी तौर पर रखें। और बेटा किसी ने कोई बात पूछा, अगर मेरा कोई जुमला किसी को नापसंद नागवार गुजरा हो तो मैं 10/10 माफी मांगूंगा। मेरे अपनी एक सोच है, और वो के ये बता दूं, मैंने अभी अपनी जो मेरी असल सोच है उसको बरबरा नहीं कहा, मैं नहीं कह सकता, फिर अल्लाह ने चाहा तो कोई हुक्म है तो शुक्रिया सबका, मेहरबानी। तो सर आप